کل جہان اور کل کائنات کی تمام تعریف، حمد و ثنا اور تسبیحات صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے مختص اور مخصوص ہے۔ درود و سلام محمد اور تمام انبیاء اور مرسلین کے لیے ہے۔ میں نے عبادات کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، میرا آج کا موضوع خطبہ حج سے متعلق ہے۔ حج ایک فرض عبادت ہے اور جس کا حکم اللہ وحدہ لا شریک نے ارکان اسلام میں دیا ہے، مگر حج ہر اس صاحب مال اور صاحب استطاعت پر لازم ہے۔ اس کے علاوہ حج کسی اور پر قطعاً لازم نہیں ہے، مگر وہ جو شخص قرض اٹھا کر یا اللہ کی محبت میں، بیت اللہ کی زیارت میں اور مسجد نبی کو دیکھنے کے شوق میں وہ اگر اس طرح کا حج کرے گا تو وہ حج نہیں ہوگا، مگر اس کا سفر ہو جائے گا۔ بس وہ اس نے ایک سفر کیا ہو گیا، مگر حج کی جو شرائط ہے اس پہ وہ پورا نہیں اترے گا۔ یا کسی نے کسی کی امداد کی اور اسے کہا کہ میں تجھے حج پہ بھیجنا چاہتا ہوں اور اسے پیسے دیے، تب بھی حج نہیں ہوگا، اس لیے کہ حج کی استطاعت جب تک بندہ خود نہیں رکھے گا، خود کے پیسے نہیں ہوں گے، وہ حج نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی آسانی بھی ہے، اس کا حکم بھی ہے اور اس کا احسان عظیم بھی ہے۔ جس نے ایک حج کرنے کے بعد دوسرا حج کیا، اس نے گناہ کیا۔ اللہ کے نبی نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک حج کیا ہے اور اسی سنت کی تعلیم خود بخود سامنے واضح ہو گئی۔ مگر جو شخص حج کرنے پر حج کرتا ہے تو وہ دوسروں کی حق تلفی بھی کرتا ہے، دوسروں کے راستے کو بھی روکتا ہے اور خود جانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ گناہ گار ہے اور اللہ کی حدوں سے تجاوز کرنے والا ہے۔ تجاوزات مسمار کر دی جاتی ہیں، یہ تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا۔ اللہ نے اس کے مقابلے میں عمرے کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے ہیں۔ اگر حج پر حج ہوتا تو شاید عمرے کے دروازے نہ کھلتے۔ اللہ نے کیوں کھولے ہیں؟ اسی لیے کہ اب جس نے ایک حج کر لیا اور اگر اسے بہت اشتیاق ہے، وہ مشتاق رہتا ہے میرے گھر آنے کو، تو پھر وہ عمرے کی صورت میں میرے پاس آئے۔ بس یہ اللہ کا فرمان کتنا واضح اور کتنا وضاحت سے ہے۔ اب اس پہ بھی کوئی دلیل مانگے تو میں اب اس پہ کچھ بات نہیں کر سکتا۔ جب اتنی آسانیاں اللہ نے کر دی تو جس نے ایک حج پر حج کیا اس کا حج بھی نہیں ہوا، وہ گناہ گار بھی ہوا، وہ ناشکرہ بھی ہوا، اللہ کی بات کا نافرمان بھی ہوا اور لوگوں کا حق مارنے میں، حقوق العباد میں اس نے لوگوں کا حق بھی مارا، اس کا جواب دہ ہوگا۔ کیونکہ ایک شخص نے بھی جو پہلا حج کرنا چاہتا تھا، اس نے بھی اس کے لیے کوشش کی، مگر اس شخص نے اس کی جگہ لے لی اور خود چلا گیا حج پر، جبکہ یہ حج کر چکا تھا۔ دوسری بات، حج البدل کوئی حج نہیں ہے۔ حج جو آدمی خود طاقت رکھے گا وہی کرے گا، کسی کی جگہ پر فرض نماز نہیں ہو سکتی۔ یہ جو روایات اور حدیث سے آپ کو یہ بیان کرتے ہیں، یہ 250-300 سال کی بعد کی کتابوں کی باتیں کرتے ہیں اور ان پہ دلالت کر کے امت مسلمہ کو انہوں نے بہت زیادہ پریشانی میں ڈال دیا ہے۔ آسان دین ہے، آسان معاملہ ہے، کیونکہ کتب حدیث کی جو پہلی کتاب ہے وہ 120 ہجری میں آتی ہے۔ سوچ لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال دنیا سے پردہ انہوں نے 11 ہجری میں کیا۔ پہلی کتاب جو آ رہی ہے وہ 120 ہجری میں آ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد مختلف کتابیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی، نسائی اور مستدرک، حاکم، مشکات، یہ سب 200-250 سال کے بعد کی کتابیں ہیں۔ پہلی کتاب جو آئی تھی موطا امام مالک کی آئی تھی تو وہ بھی 120 سال۔ اس سے پہلے جو دین تھا وہ نبی کی سنت کے مطابق تھا۔ جب یہ دین آیا تو یہ نبی کی سنت کو چھوڑ کے تواریخ کے زمرے میں آیا۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ مورخ جب تاریخ لکھتا ہے تو اس میں ضرور کہیں نہ کہیں مبالغہ ہوتا ہے، لہٰذا حدیث لکھنے والے بھی تاریخ لکھنے والے محدث تھے۔ بس یہ فیصلہ تو آپ کے سامنے ہے۔ اللہ کے نظام کو سمجھیں، قرآن کو سمجھیں، نبی کی سنتوں کو سمجھیں اور وہ طریقہ دیکھیں جو اس وقت رائج تھا نبی کے دور کا، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ بس حج یہی ہے، بیت اللہ جائیں، وہاں طواف کریں۔ 5 دن کا مناسک حج 5 دن کا ہے۔ یہ 42 دن 40 دن ٹھیک ہے، یہ وقت کی کچھ ضرورت ہے، نظریہ ضرورت کے تحت وہاں سنبھالنا، ان کو رکھنا، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن حج کے مناسک صرف 5 دن کے اندر ہے۔
طواف کعبہ ہے، عرفات ہے، مینا ہے، بس، اور یہ جو صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرنی ہے۔ پھر آخر میں قربانی کا جانور ساتھ لے جانے کا ہے اور وہاں پہ کرنا ہے۔ البتہ میں آپ کو یہاں ایک چھوٹی سی بات صرف ایک اصلاح کے طور پہ بتا دوں کہ قربانی صرف حج کے موقع پر فرض ہے۔ اس کے علاوہ قربانی ذی الحج کے مہینے میں اور کہیں سے بھی روایتاً اور کہیں بھی مصدقہ طور پر نہیں ہے۔ بہت سے صحابہ نے نہیں کی، یہاں تک کہ خلفائے راشدین نے جان بوجھ کر ایسی قربانیاں نہیں کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی تواتر سے کوئی بھی ذی الحج کے مہینے میں عام جگہ پہ قربانی ثابت نہیں ہے۔ ان سے جو روایت ہے وہ بھی حج کے ہی موقع پہ ہے کہ وہاں انہوں نے 100 اونٹ ذبح کیے، جن میں سے 63 انہوں نے خود کیے۔ وہ بھی موقع حج تھا، آخری حج تھا، حج کے موقع پہ تھی۔ اس کے علاوہ قربانی نہیں ہے۔ اپنے اوپر بوجھ نہ ڈالیں، اپنے اوپر ظلم نہ کریں، پیسوں کو ضائع نہ کریں، غریبوں کی مدد کریں، صدقہ خیرات کریں، ایک دوسرے کی امداد کریں، غربت کو ختم کریں، جانوروں کو ختم نہ کریں، غربت کو ختم کریں۔ یہی میرا آپ سے، کیونکہ مسلمان کے ساتھ سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ جب پہلا مہینہ شروع ہوتا ہے محرم الحرام، تو خود کو مارتے ہیں، خون نکالتے ہیں، سینہ کو بھی کرتے ہیں، کمر پر زنجیر زنی کرتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور جب آخری مہینہ آتا ہے 12واں، تو پھر ان کا بس نہیں چلتا تو وہ جانوروں کو ذبح کرنا شروع کرتے ہیں، ان کا خون نکالتے ہیں۔ یہ کتنی عجیب بات ہے، کبھی اس بات کی طرف سوچا؟ پہلے مہینے میں خود کا خون نکالتے ہیں، آخری مہینے میں جانوروں کا خون نکالتے ہیں۔ کیا اسلام اس کا درس دیتا ہے؟ کیا اسلام خون ریزی کی بات کرتا ہے؟ کیا دہشت گردی کی بات کرتا ہے؟ میرے بھائی سوچو، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اس بات کو سمجھو اور احسن طریقے سے سمجھو۔ اللہ بڑا شفیق ہے، رفیق ہے۔ اللہ تو آپ کا دوست ہے، آپ کا ساتھی ہے، آپ کو توفیق دیتا ہے نیکی کے کام کرنے کی، آپ کے ساتھ آتا ہے، آپ کے ساتھ رہتا ہے، آپ کے ساتھ جاتا ہے، آپ کا ساتھ نبھاتا ہے اور آپ سے پیار کرتا ہے۔ تو پھر کیوں ظلم آپ اپنے اوپر اٹھاتے ہو؟ بس یہی آپ کو کہنا ہے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔